لیکن امام عشق عاشورائی اصحاب کی صف میں رہنا صرف یقین مطلق سے ہی ممکن ہے۔ اے دل، تجھے بھی خلقت کی اس لا یتغیر سنت سے گریز نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کر کہ صرف کربلا والوں کا اس بلا و مصیبت سے امتحان لیا گیا، بلکہ صحرائے بلا و مصیبت پوری تاریخ پر محیط ہے۔ اصحاب حسین علیہ السلام۔ نافع بن ہلال۔ رات ڈھلتے ہی نافع بن ہلال نے، جو خیموں کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تاریکی میں خیموں سے دور جا رہے ہیں۔ وہ خیموں کے ارد گرد زمین کے نشیب و فراز دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے نافع کا ہاتھ پکڑا، جو جلدی جلدی آپ تک پہنچے تھے، اور فرمایا، خدا کی قسم، آج کی رات وعدے کی رات ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ رات کی تاریکی میں دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں پناہ لے لو اور خود کو موت سے بچا لو؟ امام نے ایک بار پھر نافع ابن ہلال کو آزمایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کو ان کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ نافع کو یقین کی سرحد تک لے جانا چاہتے تھے اور شرک، شک اور کفر سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ نافع ابن ہلال نے خود کو امام کے قدموں پر گرا دیا اور کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی اور یہ گھوڑا بھی 1000 درہم میں۔ قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے آپ کی محبت ہمیں عطا کی، میرے اور آپ کے درمیان جدائی نہیں ہوگی مگر اس وقت کہ جب یہ تلوار کند ہو جائے اور یہ گھوڑا تھک جائے۔ رات کی تاریکی جتنی بڑھتی جاتی ہے، ستارے اتنے ہی زیادہ چمکنے لگتے ہیں، اور یہ شب زندہ داروں کا راز ہے۔ نافع ابن ہلال بہادر قاری قرآن، حدیث کے کاتب اور حافظ اور امیر المومنین کے صحابی تھے، اور وہ جمل، صفین اور نہروان کے جنگوں میں حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے۔ نافع اپنا نام اپنے زہر سے بجھے ہوئے تیروں پر لکھتے تھے اور ہمیشہ ان سے تیر اندازی کرتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پرجوش تقریر میں سید الشہداء سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ زہیر کے بعد نافع ابن ہلال میدان میں گئے۔
وہ اپنی کمان سے تیر اندازی کر رہے تھے اور ان کے تیر خطا نہیں ہو رہے تھے۔ جب ان کے تیر ختم ہو گئے تو تلوار نیام سے نکال لی اور دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ اسی دوران کسی نے گستاخی سے کوئی بات کہی تو نافع نے اس پر حملہ کیا۔ عمرو ابن حجاج نے جو میمنہ کا سردار تھا اپنے لشکر بالوں سے چلا کر کہا کہ اے بے وقوفو، تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ تمہارا اب ان بہادر سورماؤں سے سامنا ہے جو کسی بھی چیز حتیٰ موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی ان کے ساتھ انفرادی جنگ کے لیے نکل پڑے۔ شمر بن ذی الجوشن کی زیر کمان افراد نے نافع ابن ہلال کو گھیرے میں لے کر ان پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب تک ان کے بازو نہیں ٹوٹ گئے وہ زمین پر نہیں گرے اور لڑتے رہے۔ پھر ان کو دشمن قید کر کے عمر سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد اور اس کے حواری خیال کر رہے تھے کہ وہ انہیں ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کی ملامت میں بات کی۔ نافع نے کہا، میں خود کو ملامت نہیں کروں گا۔ اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو تم مجھے قید نہیں کر سکتے تھے۔ شمر نے عمر سعد سے کہا، اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا، تم خود ہی اسے لے کر آئے، اگر چاہتے ہو تو خود قتل کر دو۔ شمر نے تلوار نکالی۔ نافع نے کہا، خدا کی قسم اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہارے لیے ناگوار ہوتا کہ خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے آلودہ ہوں۔ خدا کا شکر کہ اس نے ہماری شہادت اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں قرار دی۔ شمر نے انہیں شہید کر دیا جبکہ ان کے بازو بندھے ہوئے اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شاد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت ای قرارم خاک پایت هرچه دارم